أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زہرۃ الریاض اور حسن الاقبار میں میثم تمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس کو قبدری صفحہ 365 کے حوالے سے تحریر کیا جا رہا ہے، ایک روز امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ اصحاب کی ایک جماعت موجود تھی۔ یکا یک ایک شخص زرد امامہ سر پر باندھے کمر پر تلوار لگائے حاضر ہوا اور بلند آواز میں کہنے لگا، تم میں کون شخص ہے جس نے تمام عمر میدان جنگ سے فرار نہیں کی، اپنے شجاعت سے دشمنوں کو زیر کیا، جس کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی، جو اخلاق و حمیدہ اور اصاف و پسندیدہ میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، جو تمام غزوات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر و مددگار رہا۔ عرب کے مشہور سورما عمرو بن عبدو ود اور مرحب کو قتل کیا۔ کون ہے جس نے در خیبر کو ایک حملہ میں اکھاڑا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص کی گفتگو سنی اور فرمایا، اے سعید بن افضل، وہ شخص میں ہوں، پوچھ جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے، میں ہی ہوں، غم زدہ یتیموں اسیروں خستہ دلوں کا مرہم میں ہی ہوں، وہ شخص کہ جس کے اوصاف توریت انجیل زبور اور فرقان میں مرقوم ہیں۔ ایک شخص نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور اولیاء اللہ کا پیشوا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سوال کر جو تیرا جی چاہے۔ عرابی نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، میں 60,000 مردوں کی طرف سے جن کو حکمیہ کہتے ہیں لیچی بن کر آیا ہوں، اور ایک مرد لائے جس کے قتل میں اختلاف ہے۔ اگر آپ علیہ السلام اس مردہ کو زندہ کر دیں تو ہمیں تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ ابن میثم بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کوفے کی گلی کوچوں میں منادی کرا دی جائے، جو کوئی علی ابن ابی طالب کی کرامات جو حق تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، وہ کل نجف میں جا کر حاضر ہو۔ ابن میثم بیان کرتے ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق کوفہ میں منادی کر دی۔ دوسرے دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر جنگل کی طرف متوجہ ہوئے اور اہل کوفہ آپ کی رکاب میں تھے۔ جب آپ علیہ السلام مقام مقرر پر پہنچے تو اس عرابی نے فرمایا، اس جنازے کو حاضر کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جنازہ لایا گیا۔ نوجوان تھا جو تلواروں سے ٹکڑے کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس عرابی سے فرمایا، اس جوان کو قتل کیے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ عرابی نے عرض کی، 41 دن ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے خون کے طالب کون ہیں؟ عرابی نے عرض کی، قوم کے 50 آدمی اس کے خون کے طالب ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اس کے چچا نے قتل کیا ہے جس کا نام حریث بن حسان ہے۔ اس نے اپنی لڑکی اس سے بیاہی تھی چھوڑ دیا اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا، اس کی وجہ سے اس کے چچے نے اس کو قتل کیا ہے۔ عرابی نے عرض کی، یا امیر المومنین، ہمارا بھی یہی خیال ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوں جب تک کہ آپ اس مردہ کو زندہ نہ کر دیں۔ اسی وقت آپ علیہ السلام نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اہل کوفہ، بنی اسرائیل کی گائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی سے بڑھ کر معظم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اس گائے کا ایک عضو اس مردے پر لگایا تھا جس کو قتل ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس کو زندہ فرمایا۔ میں بھی اپنا ایک عضو اس مردے پر لگاتا ہوں جو اس چیز سے جس کو بنی اسرائیل نے اس مقتول پر لگایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرما کر دایاں پاؤں اس مقتول پر لگایا اور فرمایا، اے جوان، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ جوان زندہ ہو گیا اور عرض کی، میں حاضر ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تجھ کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے میرے چچا حریث بن حسان نے قتل کیا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے جو وجہ بیان فرمائی تھی اس شخص نے وہی وجہ بیان فرمائی۔ جب تمام حضرات نے یہ عجیب و غریب واقعہ مشاہدہ کیا تو تمام حضرت جناب امیر المومنین علیہ السلام کی مد اور ثنا کرنے لگے۔ یہ لوگ آپ کی خدمت اقدس میں رہے یہاں تک کہ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ سلام ہو اماموں کے امام، نبی کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔